بالکل. دیکھیں وہ یہی سی ٹورزم کمیٹی نے کیا ہے سارا کہ ان کے لیے انہوں نے 173 کنٹریز کا ای ویزا جو ہے وہ اب اس وقت اویلیبل ہے. این او سی کی بیسیکلی وجہ کیا تھی جو حکومت نے ایک شرط رکھی تھی؟ این او سی بیسیکلی سیکیورٹی کی وجہ سے تھا نا کہ کوئی غیر ملکی یہاں سے جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کے مسئلے مسائل نہ ہوں, کوئی ہماری اپنی جو سیکیورٹی ایسٹس ہیں وہ نہ آشکار ہو جائیں کسی پر. تو یہ بھی بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے این او سی رکھا ہوا تھا. مطلب ہم نے اپنی سیکیورٹی کی سچویشن اتنی بہتر کر دی ہے کہ پہلے اگر فارنرز کسی دور دراز کے علاقے میں ناردرن ایریاز پہ جایا کرتا تھا اور ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا, وہ سیکیورٹی ایشوز ریزالو ہونے کی وجہ سے, بہتر ہونے کی وجہ سے اس چیز کی اب ضرورت نہیں, کیونکہ اب دیکھیں آپ کی کنٹری کی انریسٹ سچویشن بھی ختم ہو چکی ہے نا. اب تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا ایک انریسٹ تھا پہلے, دہشت گردی تھی, وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے. اس وجہ سے اب ملک بھی سیف ہو گیا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. میں ہوں نعیم سکندر, آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے ایک بہت ہی خاص مہمان کو دعوت دی ہے جو کہ جی ایم ہے سینٹورس ٹاورز کے اینڈ ہاسپٹیلٹی کے. ہی از آلسو دا بورڈ ممبر آف نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ, جو کہ پی ایم نے ڈیوائز کیا ہے ٹورزم کی پروموشن کے لیے اور ملک میں فروغ دینے کے لیے ٹورزم انڈسٹری کو, ٹورزم کے سیکٹر کو. سید قمر عباس صاحب, کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو سو مچ سر. سب سے پہلے تو میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی ٹائم سے ہمیں جو ہے شرف بخشا اور آپ آئے اسٹوڈیو میں. اور جو ایک ٹاپک ہے ٹورزم کا, ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم کے لیے بڑا کام کیا جا رہا ہے, بڑے چیلنجز ہیں, لوگ اس پر بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹورزم اسپیسیفک پہ بات کی جائے اور جو کہ مسئلے مسائل ہیں, حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے, اس کے بارے میں آپ سے تھوڑا ڈسکس کیا جائے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں سر, تھوڑا سا اپنی ارلی لائف کے حوالے سے, ویئر ور یو بورن, آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لی, اپنی ایجوکیشن کہاں سے کری اور اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا آپ نے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بڑا زبردست, بڑا بہترین اور بڑا کیا کہتے ہیں کہ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ ٹورزم کا. آپ نے اچھا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اینڈ آئی ریئلی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر ود یو. تھینک یو سر. میں نے اپنا کیریئر کا سٹارٹ ہوٹل انڈسٹری سے کیا بیک ان 1981. اس زمانے میں یہ جو واری لاہور ہے 350 کمروں کا ہوٹل ہے, یہ ہلٹن کے پاس ہوا کرتا تھا, ہلٹن انٹرنیشنل. تو ظاہر ہے مینجمنٹ بھی ہلٹن کی تھی ان کی, ہمارا جی ایم بھی سوئس جرمن تھا. تو وہاں پہ جابز نکلی تھی کچھ ریسیپشن فرنٹ آفس کے لیے. تو ہم کیونکہ انگلش میڈیم میں تھوڑا بہت ہم نے پڑھائی کی تھی تو وہ انگلش بولنے والوں کو پسند کرتے تھے کہ انگلش بولنے والے آئیں ہمارے پاس. انٹرویو ہوا, انٹرویو میں انہوں نے سلیکشن کر لیا ریسیپشن کے لیے. تو وہاں سے میں نے اس طرح سے میرے کیریئر کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی. اور اس میں یہ ہوا کہ اس زمانے میں ہم نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا گورنمنٹ کالج میں. تو صبح کالج جاتے تھے, شام کو 3 سے 12 رات کام کرتے تھے ریسیپشن پہ. وہ بس چلتے رہے اسی طرح سے, کوئی 3-4 سال گزر گیا. اس کے بعد پھر امریکہ میں داخلہ مل گیا, کوشش کر رہے تھے کہ داخل مل جائے. تو 85-86 میں پھر میں امریکہ چلا گیا کیلیفورنیا میں پڑھائی کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے وہاں پڑھنے کے لیے پیسے چاہیے, تو وہاں پہ بھی پھر میں نے اسی طرح سے ہلٹن میں کیونکہ یہاں کام کیا تھا تو ہلٹن کے سرٹیفکیٹس ہونے کی وجہ سے وہاں بھی ڈاؤن ٹاؤن ہلٹن میں جاب مل گئی. اور صبح پھر میں یونیورسٹی جاتا تھا, پڑھتا تھا, وہیں سے میں نے BS کیا, پھر MBA کیا, پھر ہوٹل مینجمنٹ کیا. اس طرح سے تقریباً کوئی 5-6 سال وہاں گزارنے کے بعد میں واپس آیا اور آ کے پھر میں نے اسلام آباد میں ہی ہاشو گروپ کو جوائن کیا, میریٹ اسلام آباد کو. تو پھر آپ نے تقریباً کتنا عرصہ جو ہے میریٹ اسلام آباد کو اپنی سروسز دی؟ اب تو مجھے تقریباً کوئی اس فیلڈ میں 3 دہائیاں گزر چکی ہیں. 30 سال گزر چکے ہیں. اور اب میں نے کئی اداروں کو سرو کیا ہے, جیسے سرینا ہے, میریٹ ہے, PC ہے, رمادہ ہے, ہلٹن ہے, ریڈیسن ہے امریکہ میں. اس کے بعد اب مجھے یہاں موقع ملا سینٹورس میں, کیونکہ سینٹورس بھی ایک بڑا آئیکونک پروجیکٹ ہے, آپ کو پتہ ہے. اس میں کوئی 400 اپارٹمنٹس ہے ریزیڈینشیل. پھر ہمارا جو ٹاور C ہے اس میں بہت ہی زبردست قسم کا 5 اسٹار ہوٹل بن رہا ہے موون پک کے نام سے.
اور اس طرح مال بھی ہے نیچے آپ کو معلوم ہے. تو سینٹ ٹورس از ناٹ اونلی مال اور ریزیڈینشیل, اٹ از سٹی ود ان دا سٹی, جہاں پہ ہر چیز موجود ہے, آپ کو ہر فیسلٹی ہے. جو وہاں پہ رہنے کے لیے آتا ہے وہ اترتے ہی جیسے اپنے کمروں سے نیچے آتا ہے تو اس کو مال میں جانے کا موقع ملتا ہے. وہاں سے وہ برانڈز میں بھی گھومتا ہے, وہاں وہ سنیما بھی دیکھتا ہے, وہاں اس کے بچے پلے لینڈ میں بھی پھرتے ہیں. تو اٹ از یو نو کمپوزٹ یونٹ. اٹس جم بھی ہے وہاں پہ, ہر چیز ہر فیسلٹی آپ کو وہاں پہ موجود ہے. تو یہاں پہ اب مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ ہوں. اور اسی دوران پرائم منسٹر صاحب نے اور زلفی بخاری صاحب نے ٹورزم کا بورڈ بنایا. اس میں کافی جو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں پرائیویٹ سیکٹرز کے, ٹریول اینڈ ٹورزم کے, پھر ہاسپٹیلٹی کے, ان کو ساتھ شامل کیا تاکہ ایک بہترین ٹورزم پہ مبنی ایک پالیسی بنائی جائے. سر اس وقت یہ جو بورڈ بنا ہے اس کے کتنے ممبرز ہیں اور اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ اس کے ممبرز تو دیکھیے اس میں دو, ایک تو ہے تقریباً کوئی, اب تو ممبرز بڑھتے جا رہے ہیں, پہلے تو 5-10 تھے لیکن اب کافی ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اس کی ایک سب کمیٹی بنی ہے جس میں کہ انڈاؤمنٹ فنڈ ہے کہ کچھ سیڈ منی ملی ہوئی ہے کہ اس کو پروجیکٹس پہ لگایا جائے. تو مختلف ممبرز ہیں اس میں, کچھ ٹور آپریٹرز ہیں, کچھ ہاسپٹیلٹی کے لوگ ہیں, کچھ ایم ڈی پی ٹی ڈی سی ہے. اس طرح مل کے سب اپنا جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں. سارے تھنک ٹینکس ہیں اور ایک بہترین پالیسی ایک سامنے آئی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ, جس میں 10 سال کی ٹورزم پالیسی جو ہے وہ بن چکی ہے اور وہ اب لانچ ہونی ہے. تقریباً یہ کتنا عرصہ ہو گیا اس بورڈ کو بنے ہوئے؟ یہ تو جب دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو مینیفیسٹو تھا اس کا حصہ تھا یہ ٹورزم کو ڈیولپ کرنا. تو یہ جب تشریف لائے تھے انہوں نے, جب ٹیک اوور کیا تھا اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس بورڈ کو تشکیل دیا گیا تھا, اس کے چیئرمین زلفی بخاری صاحب کو بنایا گیا تھا. تو وہ ان کے انڈر یہ سارے کام ہو رہے تھے اور باقاعدہ اس میں برانڈ پاکستان بھی جو ہے وہ لانچ ہونا ہے. ابھی اس کا بھی وہ اوپننگ سیریمنی ڈیو ہے, بس وہ کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. وہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا جو پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند شامل ہو. امیزنگ, بہت خوشی ہوئی سر کہ اس حکومت نے اس چیز کو کنسیڈر کیا. اور جس طرح آپ بتا رہے تھے عمران خان صاحب کا یہ مینیفیسٹو بھی تھا کہ ٹورزم کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے, بیکاز اگر آپ ترکی میں دیکھیں تو اٹس اے ویری بگ ہیلپر ان دا اکانومی. بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے. آپ جو ہے دبئی کی اگر بات کر لیں, ہم فلپینس کی بات کر لیں, انڈونیشیا, تائی لینڈس کی بات کریں, تو ان کی اکانومی میں ٹورزم ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. سر مجھے تھوڑا سمجھنے کے لیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس بہت کم ہے اور انفارچونیٹلی ہمارا زیادہ تر طبقہ جو ہے نا وہ الٹریٹ ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے. تو آیا گورنمنٹ اس چیز پر بھی کام کری ان پرسپیکٹیو آف اویئرنیس کہ ٹورزم میں جو کہ ایجوکیشن کا ایک سیکٹر موجود ہے. جس طرح دیکھیں ہم انجینئرز بنتے ہیں, ڈاکٹرز بنتے ہیں, جس طرح اگر آپ کو ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری میں آنا ہے, آپ کو جو ہے ٹورزم کی انڈسٹری میں آنا ہے, تو اس کی پراپر ایجوکیشن تھرو کالجز اینڈ یونیورسٹی مسنگ ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو دیکھیں جو آپ کا جو آپ نے جو بولا کہ ٹورزم کے بڑا پوٹینشیل ہے, بڑا اس میں ویکیوم ہے, اور مختلف ممالک میں آپ دیکھ لیں جیسے ملیشیا ہے, ٹرکی ہے, کتنا پنپ رہا ہے وہاں پہ اور ان کے $20 بلین کی انڈسٹری ہے. آپ دبئی کو دیکھ لیں کہ وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے لیکن پھر بھی ٹورزم پہ بیس کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں بغیر کچھ سیل کیے آپ فارن ایکسچینج کماتے ہیں. اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اسی لیے یہاں پہ اس کو گرو کرنے کے لیے اس کے مواقع ڈھونڈنے کی کوشش کی پرائم منسٹر صاحب نے اور اس میں کام شروع کیا. تو مختلف صوبے 18ویں ترمیم کے بعد مختلف صوبوں کو ان کی اپنی اتھارٹی مل گئی ہے کہ وہ خود اس کو ڈیولپ کریں. پنجاب اپنے اس پہ کر رہا ہے, کے پی کے اپنے بلبوتے پہ کام کر رہا ہے, سندھ اپنے پہ کر رہا ہے. تو یہ یکجا اسی وقت ہوں گے جب یہاں پہ ایک وہ ٹورزم ایک اتھارٹی بنے گی. ہاں, آپ نے ایجوکیشن کا سوال پوچھا کہ اویئرنیس کیسے ہوگی, تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی صرف کے پی کے میں ہی, میں ایک یونیورسٹی میں بھی گیا تھا, بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ تھی ہماری وہاں, عبدالولی خان یونیورسٹی, بہت بڑی یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کی, آپ نے دیکھی ہوگی. وہاں پہ صرف کے پی کے میں 8 یونیورسٹیز ایسی ہیں جس میں ہوٹل اینڈ ٹورزم مینجمنٹ کی ڈگری پروگرام شروع ہو چکا ہے.
Amazing. ابھی نسٹ میں ہم گئے تھے, ہمیں نسٹ والوں نے بلایا تھا, بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ تھی. سپٹمبر سے وہ بھی ڈگری پروگرام شروع کر رہے ہیں, BS ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ٹورزم مینجمنٹ کی. اسی طرح سے اور یہاں پہ 2-3 یونیورسٹیز بڑی اچھی آئی ہیں. ایئر یونیورسٹی ہے, آج میں بلکہ کوتھم کا ہمارا کانوکیشن تھا میریٹ میں. کوتھم از کالج آف ہوٹل اینڈ ٹورزم مینجمنٹ, اس کے تقریباً کوئی 15 برانچز بن چکی ہیں اب تک, اور اس میں ایک برانچ ان کی 16ویں جو ہے دبئی میں. آج اس کی ڈگری پروگرام تھا, ڈگری کی کانوکیشن ایونٹ تھا جو کہ ہمیں بلایا گیا تھا. تو یہ سارے آپ کے سوال کے جواب میں, یہ سب ایجوکیشن اس لیے شروع ہوئی ہوئی یونیورسٹی میں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور اس کو پوٹینشیل کو ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آپ کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے. اب پڑھے لکھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہی ہمارے پاس جو ہوگا, جو نئے ہمارے گریجویٹس ہوں گے, یہ آ کے جو آپ کے نئے ہوٹلز بن رہے ہیں اور مالز بن رہے ہیں اور ٹریول سروسز ہیں اور ایویشنز ہیں, ان میں آ کے ان کی کھپت ہوگی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 2-2.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈسٹری بہت گرو کر جائے گی, کیونکہ 3-4 5 اسٹار ہوٹل بن رہے ہیں, مالز بن رہے ہیں پورے پاکستان میں. بڑا اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیونکہ اس سیکٹر میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت تھی, اس لیے یہ شروع ہوا ہے اس میں. اور اس میں بہت ریونیو ارننگ بہت ہے, امپلائمنٹ جنریشن بہت ہے. تو آپ آئندہ آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ نئی جنریشن ہے جو ان یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے گی, ان کی کھپت ان میں ہوگی. سر آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا کہ صوبے خود مختار ہو گئے, صحیح ہے؟ تو یہ صوبوں کا خود مختار ہونا ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہرڈل کریٹ کر رہا ہے یا اٹس پلینگ اٹس پارٹ؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ پنجاب بورڈ جو ہے ایک الگ لگی ہوئی, پنجاب کی گورنمنٹ فروغ دینے کے لیے KPK کی الگ ہے, سندھ کی الگ ہے, اور کیپٹل کی ڈائریکشن جو فیڈرل کی ڈائریکشن ہے وہ کچھ اور ہے, جو ان کا مینیفیسٹو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو ڈو یو تھنک پروونسز آر پلینگ دیئر پارٹ؟ ہاں دیکھیں, اس میں چیلنج تو ہے, اس میں وہ تو بالکل مناسب بات ہوگی یہ کہنا کہ چیلنجز بہت ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ انڈر ون روف کام نہیں ہو پا رہا. تو ہم نے ان کو یہ رائے بھی دی تھی اپنی میٹنگ جو ہماری ہوتی رہتی ہے کہ ٹورزم کو جو ہے نا ایک اتھارٹی بنایا جائے, پاکستان ٹورزم اتھارٹی کا درجہ دیا جائے. کلاسک ایگزامپل اس کی ہم نے ان کو NCOC دی تھی کہ وہ بھی آپ نے کیبنٹ کی اپروول سے بنایا, جس میں وہ تمام صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک آواز ہو کے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, اس کا ایک سربراہ. اس طرح کی اتھارٹی بنے گی تو کم از کم آپ کے پورے پاکستان کا ایک کیلنڈر ہوگا جس میں ایک آواز ہوگی, یکجا ہوگی, اور اس میں تمام صوبوں کی کوآرڈینیشن کے ساتھ جو بھی آپ کرنا چاہیں, آپ اس میں اسکینگ ریزورٹ کا ایونٹ کرنا چاہیں اسکینگ کا, آپ اس میں پیراگلائڈنگ کا کرنا چاہیں, آپ اس میں شندور میلہ ہو, اس میں پولو ہو, مطلب بہت سارے جس میں ریلیجس ٹورزم ہے آپ کی, وہ سب پھر ایک کیلنڈر سے نکلے گا اور پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو ایک جگہ سے پتہ چلے گا. اب تو ماشاءاللہ ٹورزم میں اس حد تک یہ فلرش ہو رہا ہے یہ شعبہ, اور ترقی کر رہا ہے کہ اس کا باقاعدہ ایک چینل ابھی لانچ ہو چکا ہے ڈسکور پاکستان کے نام سے. آپ دیکھیں کتنا بڑا کام ہے, جس میں صرف اور صرف وہ پاکستان دکھا رہے ہیں, پاکستان کے ریئل کلرز دکھا رہے ہیں, پاکستان کے ریئل امیج دکھا رہے ہیں, سافٹ کلرز بتا رہے ہیں, اپنی ہیریٹیج بتا رہے ہیں, اپنی ثقافت بتا رہے ہیں, اپنے پہاڑوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں 10 بڑے پہاڑ ہیں, 7 پاکستان میں موجود ہیں. تو اتنا کچھ اس ملک میں ہے, اتنا یہ زرخیز ملک ہے ٹورزم کے حوالے سے کہ اس کو بیسٹ ڈیسٹینیشن کے درجہ دے دیا گیا فوربس کے تھرو. تو اس میں تو اتنا پوٹینشیل ہے کہ بہت کام ہونے والا ہے, لیکن کیونکہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, مختلف آوازیں جب آتی ہیں تو پھر آپ کی کنسنٹریشن ڈسٹربڈ ہوتی ہے, پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں نا وہ بھی آپ نہیں کر پاتے, کیونکہ ہر انسان اپنے اپنے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, ایک لیڈر نہیں ہوتا, ایک گھر میں سربراہ سے گھر چلتا ہے نا. اسی طرح سے جس طرح سے NCOC بنی تھی, ہم نے یہ کہا کہ اس کو بھی اسی طرح سے بنایا جائے, ٹورزم اتھارٹی کے انڈر ساروں کو دیا جائے, اور وہاں سے ساری پالیسیز کی اناؤنسمنٹ ہو, سارے ایونٹس کی اناؤنسمنٹ ہو. سر آپ نے ڈسکوری پاکستان کی بات کی, میں آپ کو ٹرکی کی بات بتانا چاہوں گا. ہم ٹرکی جاتے ہیں اور وہاں پر ہم جس ریسٹورنٹ میں بھی جاتے ہیں نا, ایک بڑی اسکرین لگی ہوتی ہے, اور اس اسکرین پر آپ جس ریسٹورنٹ میں بھی جائیں وہاں پر ٹرکی کے جتنے بھی ٹورسٹ شہر ہیں وہاں کی خوبصورت نظارے, وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں, اور بہت بہترین انداز سے انہوں نے اپنے ملک کو پروجیکٹ کیا, کیونکہ ان ریسٹورنٹس میں جو ہیں ٹورسٹ بھی آتے ہیں,
ان کے مقامی لوگوں کو تو پتہ ہے اپنے ملک کے بارے میں, اور اگر ان کو بھی نہیں پتہ تو اگر وہ جائیں بھی نہ تو اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے اسکرین پر وہ ساری فوٹیج لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے ملک کو دیکھ سکتے ہیں. آپ امیجن کریں جب میں وہاں پہ بیٹھا تو میں اب کپڈوشیا نہیں گیا, صحیح ہے, میں جو ہے بہت سارے شہروں میں نہیں گیا, لیکن جب میں نے اس فوٹیج کے تھرو دیکھا کہ یار یہ جگہ تو دیکھنے کے قابل ہے, تو میرا دل کیا کہ میں وہاں جاؤں. تو پھر میں نے کیا کیا, ایک گاڑی پکڑی, استنبول سے تقریباً 3000 کلومیٹر کا میں نے سفر کیا, اور اس دوران میں نے تقریباً 11-12 شہر گھومے پھرے, اور واقعی صحیح معنوں میں نے ٹرکی کو ایکسپلور کیا اور ٹرکی کا مزہ لیا. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کمپلیٹلی ایگری ود یو کہ ایک ایسا چینل, ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے آپ کی ملک کی ٹورزم بڑھے. کون سا علاقے کس چیز کے لیے مشہور ہے, کیا ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں, کیا خوبصورت نظارے ہیں, کیا صحرا ہے, کیا پہاڑ ہیں, کیا گلیشیئرز ہیں ہمارے پاس, تو اس کا پوری دنیا کو پتہ لگنا چاہیے. بالکل. دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک سبجیکٹ ہے کہ اس کو اس چینل کے تھرو آپ پاکستان کو بہت اچھی طرح سے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کی جو فارن سروسز ہیں ان کو چاہیے کہ دنیا میں جہاں جہاں ہماری پاکستان کی ایمبیسیز ہیں وہاں اس کو مینڈیٹری کریں, اور یہ وہاں پہ چینل چل رہا ہو, تاکہ جو بھی ویزا لینے آئیں وہ پاکستان کے رنگ دیکھیں, پاکستان کی بیوٹی دیکھیں, پاکستان کے 4 موسم دیکھیں, پاکستان کے پہاڑ دیکھیں, جھیلیں دیکھیں, جھرنے دیکھیں. سر تھوڑا یہاں پہ سب کچھ ہی ہے. ابھی یہاں سے گھنٹے کی آپ مسافت پہ جائیں تو آپ برف پڑی ہوئی دیکھیں گے آپ. تو یہ پاکستان میں جتنی دلکش یہ ملک ہے ٹورزم کے حوالے سے شاید ہی کوئی ملک ہوگا. یہ تو میں نے بھی کافی ملک پھرے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت ہی دلکش ہے اور بہت ہی یہاں پہ بہترین نیچرل بیوٹی ہے یہاں پہ. سر آپ نے ٹورزم میں ایجوکیشن کی بات کری کہ کافی یونیورسٹیز اب اس پر کورسز بھی کرا رہے ہیں, باقاعدہ ڈگری کے ڈگری پروگرامز بھی ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ آر سم آف دا ادر ویز کہ عوام کو اویئر کیا جائے جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, اور ٹورزم اور ٹورسٹ کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, اور اس انڈسٹری سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک دیر آر سم ادر ویز ٹو اویئر دا یوتھ اینڈ دا پیپل آف دس کنٹری تاکہ وہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں؟ ایسا ہے, دیکھیے اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ نے تو اسٹیپس لیے ہیں. وہ کیا کہ ایک تو سیف ٹورزم کی ایجوکیشن شروع کی ہے انہوں نے, AJK میں بھی شروع کی اور KPK میں بھی شروع کی, گلگت بلتستان میں بھی شروع کی. اس کے علاوہ ٹورزم پولیس انٹروڈیوس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہماری ایک ورک شاپ ہوئی تھی, ہمیں جان کر کے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً اس میں اسکاؤٹس کی بھی پارٹیسپیشن تھی. تو پتہ چلا پاکستان میں 7 لاکھ اسکاؤٹس موجود ہیں. اس میں سے پتہ چلا کہ 50,000 تو صرف اسلام آباد میں ہیں. اب یہ ہے کہ ان کو بھی ایک روڈ میپ دیا گیا کہ وہ بھی یہ کنٹریبیوٹ کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جہاں جہاں وہ جا سکتے ہیں, تاکہ جہاں پہ جو ورجینٹی ہے, جو اچھے علاقے ہیں وہ خراب نہ ہوں, گندگی سے ہائیجینکلی ان کو ڈیل کیا جائے. اور ان اسکاؤٹس کے ذریعے سے ان کچھ لوگوں کو جو ہمارے لوگ ہیں جو خیال نہیں کرتے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, تاکہ جو پیورٹی ہے آپ کی ایریے کی وہ خراب نہ ہو. اور اس میں بہت سارے کام جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی, اس میں امپرومنٹ آئے گی کہ لوگ ایجوکیٹ بھی ہوں گے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک ان کی سروسز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جائے انشاءاللہ. سر اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں واٹ آر سم آف دا بگیسٹ پرابلمس فار دا ٹورسٹ سیکٹر ان پاکستان؟ بگیسٹ پرابلم ہماری جو ہے وہ ٹورزم کو بہت سارے جو ایریا ہیں وہ ہم نے ٹیپ نہیں کیا ابھی تک. ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکے, ہمارے یہاں جو نیٹ ورکنگ ہے وہ نہیں ہو سکی, ہمارے یہاں جو بکنگ پلیٹ فارمز ہیں وہ نہیں بن سکے. جیسے دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھٹیوں میں لوگ نکلتے ہیں, عید کی چھٹیوں میں نکلے تو 2 راتیں انہوں نے گاڑی میں گزاری, ٹھیک ہے. پھر اب یہ مری میں آپ نے دیکھ لیا کہ 1.5 لاکھ گاڑی گھس گئی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری پلیٹ فارمز نہیں ہیں, آن لائن پلیٹ فارمز نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی سکھائیں یہاں پہ, جبکہ آپ دیکھیں گے بڑے فارن کنٹریز کے یہاں پہ جو ہے نا بکنگ انجنس کام کر رہے ہیں, booking.com ہے, ایکسپیڈیا ہے, یہ لوگ یہاں سے فارن ایکسچینج کما رہے ہیں, کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کو کیوں نہیں ٹرین کرتے؟ ہم کیوں نہیں پلازے بناتے پارکنگ کے؟ ہم کیوں نہیں اس کو آرگنائز کرتے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو اوور کم کرنا ہے, اور گورنمنٹ نے کرنا ہے. گورنمنٹس کی حوالے سے ہی یہ کام ہوگا, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ایڈ کریں. ہم چھلانگیں جو مارتے ہیں جی ہم نے آج 66 ارب روپے کی ریونیو کما لیا اور ہمارے
27 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس نے ٹورسٹ جو ہے وہ باہر نکلے عید کی چھٹیوں میں، لیکن کیا ہوا آپ دیکھیں کس طرح ان کی فیسیلیٹیٹ ان کو نہیں کر سکے ہم. انہوں نے ایک 2 راتیں گزاری. ابھی مری کا سانحہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے بچائے. وہ تبھی بچیں گے جب ہم اس کو ریگولرائز کریں گے، ریگولیٹ کریں گے. ہمارے یہاں ریگولیٹر کوئی نہیں ہے ٹورزم کا. ریگولیٹر اسی وقت ہوگا جب یہ ٹورزم اتھارٹی بنے گی، پلیٹ فارمز بنیں گے، نیٹ ورکنگ ہوگی، ٹیکنالوجی کا یوز ہوگا. اونلی دین یہ دیز چیلنجز کین بی ایڈریسڈ. سر آپ نے booking.com کی بات کری. کیا booking.com یا agoda.com یا اس طرح کے جتنے بھی اور سرچ انجنز ہیں یہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے؟ پاکستانی حکومت کو ٹیکس نہیں دیتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ہم نے یہ بڑا یہ پوائنٹ اٹھایا ہے بہت ہی زور و شور کے ساتھ حکومت کے ساتھ کہ دیکھیں یہاں پہ یہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں، ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے ریگولیٹرز نہیں ہیں ہمارے. تو آپ ان کے دفتر کیوں نہیں یہاں بناتے؟ ان کے آفس ان کو مجبور کریں گے یہ آفیسز بنائیں یہاں تاکہ آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنسز ہو. کتنی بکنگ کر رہے ہیں، یہ ساری بکنگ ان کے تھرو آ رہے ہیں. ہم اپنی بکنگ انجنس کیوں نہیں بناتے ہیں پاکستان میں؟ ہمیں اپنے ٹورزم کو چاہیے بنائیں. ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں، چھوٹے چھوٹے سے 100 کے گروپ لے کے ان کو بچوں کو ٹرین کریں. وہ اپنی بکنگ کا وہ پیسہ بھی کمائیں اسی بہانے. وہ ہوٹل کی بکنگ بھی کریں. جس کے پاس بکنگ ہو وہی ٹول پلازا کراس کر کے آگے جا سکیں. گاڑیاں بھی کنٹرول ہو جائیں گی جانے سے. پھر آپ کے پارکنگ پلازا بن جائیں گے تاکہ وہاں سے اگر کسی نے مال پہ جانا ہے تو وہ شٹل سروس کے لیے جائیں. تو یہ سارے مسائل اسی وقت ختم ہوں گے جب یہ ایک اتھارٹی بنے گی، ریگولیٹ ہوگا. جب یہ ریگولیٹر کوئی نہیں دراصل اس کا ابھی تک. سر آپ تو بہت ایک بہترین ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر انفراسٹرکچر صحیح ہو جائے اور یہ ایجوکیشن جو ہے ٹورزم میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں صحیح طریقے سے پروپیگیٹ کر جائے نا، تو ہماری ڈومیسٹکلی عوام ہی اتنی ہے نا. ہم 24 کروڑ کا ملک ہے اس وقت اور ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے ذرائع نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک مری ہے یا نتیا گلی، اور بہت کم لوگ ہی شاید جو ہیں گلگت بلتستان جاتے ہیں کیونکہ دور ہیں تو اس کے لیے خاص چھٹیاں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارا انفراسٹرکچر بن جائے اور یہ ڈسٹینس جو ہے شارٹ ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ میں بدل جائے تو ہماری عوام ہی کافی ہے ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرنے میں تھرو ٹورزم. دیکھیں اس میں جو ہے نا، جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ اس طرح سے میں دینا چاہوں گا کہ جیسے مری میں مشروم گروتھ ہو گئی نا بہت زیادہ. مشروم گروتھ کی وجہ سے اب وہاں لوگ بھرے جا رہے ہیں. تو اب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ گورنمنٹ جو بھی اب کام کر رہی ہے سارے ماسٹر پلان کے ساتھ ہو رہے ہیں. جو نئے علاقے ڈیولپ ہو رہے ہیں انہوں نے نیچے ایک علاقہ ہے کوٹلی ستیاں کا، اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس میں چھوٹے چھوٹے رستے نکالے جا رہے ہیں جو ایبٹ آباد کی طرف سے یا جو مختلف رستوں سے نکل کے باہر نکلا جا سکے. اسی طرح سے کمراٹ ہے، جیسے پرائم منسٹر نے اس کو ایکسپلور کیا. اسی طرح سے سوات ہے. اب آپ دیکھیں آپ کا سوات کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت موٹر وے بن چکی ہے. آپ کو وہاں ہوٹل ہی خالی نہیں ملتا کوئی جب سیزن ہوتا ہے. تو یہ جو اس طرح سے یہ اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کی، اب سی پیک بننے سے بھی آپ کی کافی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گا. گوادر میں آپ دیکھیں 750 کلومیٹر کی بیچ ہے آپ کی، کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی تو کہیں دنیا میں نہیں ہے. تو وہ ڈیولپ ہو جائے گا، وہ انفراسٹرکچر بن جائے گا. سوات کا بڑا اچھا ٹنل سے آپ کی اب 3 گھنٹے کا سفر رہ گیا، پہلے تو 5-5 6-6 گھنٹے لگتے تھے. مالم جبہ دیکھیں آپ جہاں پہ کہ انٹرنیشنل اسکیئنگ ہوتی ہے، اب وہ وہاں سے 1 گھنٹے کا سفر ہے ٹوٹل سوات سے، آپ اوپر چلے جائیں. تو یہ چیزیں کچھ ڈیولپ ہو رہی ہیں. بہت سارے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا، لیکن بہت سارے ایریا ایسے ہیں جو ابھی تک ٹیپ ہی نہیں ہوئے. وہ جب تک ٹیپ نہیں ہوں گے تو لوگوں کو اس طرف آپ ڈائیورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بھی ایریا ان کو بھی آ کے دیکھیں. صرف مری اور وہ نہیں رہ گیا. مری لوگ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ نزدیک ہے. لاہور سے بھی آئیں گے تو مری چلے جائیں گے. پنڈی میں اگر لوگ آتے ہیں وہاں ٹھہر جاتے ہیں. ٹوئن سٹی ہے اسلام آباد، پنڈ، یہاں ایک رات ٹھہرتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں پیر سو، یہاں سے نکلے مری چلے گئے. لیکن اب اس کے آس پاس بہت سے علاقے ہیں جو کہ ٹیپ ہونے والے ہیں اور وہ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. جس دن ہو گئے تو آپ دیکھیں گے پھر یہ ڈائیورژن ہو جائے گی. پھر ایک جگہ پہ سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، پھر پھیلاؤ ہوگا سارا. سر اگر میں انٹرنیشنلی بات کروں گا اور جو فارنرز پاکستان آتے ہیں ٹورزم کے لیے اور مختلف دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں، تو حکومت ان کی آسانی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ میں نے سنا تھا کہ ان کے لیے ای ویزاز کا سیٹ اپ ہو گیا، تو اٹس ان پلیس، وہ آپریشنل ہے. بالکل دیکھیں وہ یہی سی ٹورزم کمیٹی نے کیا ہے سارا کہ ان کے لیے انہوں نے 173 کنٹریز کا ای ویزا جو ہے وہ اب اس وقت اویلیبل ہے. پھر آپ کا نا گورے بہت سے علاقوں میں جاتے تھے، آپ کو این او سی چاہیے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. فارنرز
اب NOC بھی فری ہو گیا وہاں پہ نہیں ہے گوروں کے لیے. NOC کی بیسیکلی وجہ کیا تھی جو حکومت نے ایک شرط رکھی تھی؟ NOC بیسیکلی سیکیورٹی کی وجہ سے تھا نا کہ کوئی غیر ملکی یہاں سے جائے گا تو اس کے ساتھ کوئی سیکیورٹی کے مسئلے مسائل نہ ہوں, کوئی ہماری اپنی جو سیکیورٹی ایسٹس ہیں وہ نہ آشکار ہو جائیں کسی پر. تو یہ بھی بہت ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے NOC رکھا ہوا تھا. وہ اب ختم ہو گئی, لیکن اب وہ ختم ہو گیا اور 173 کنٹریز کا ای ویزا بھی اویلیبل ہے. آپ اس کو آپ کمپیوٹر کے اوپر وہ آن لائن آپ ویزا, مطلب ہم نے اپنی سیکیورٹی کی سچویشن اتنی بہتر کر دی ہے کہ پہلے اگر فارنرز کسی دور دراز کے علاقے میں ناردرن ایریاز پہ جایا کرتا تھا اور ایک نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا, وہ سیکیورٹی ایشوز ریزالو ہونے کی وجہ سے, بہتر ہونے کی وجہ سے اس چیز کی اب ضرورت نہیں, کیونکہ اب دیکھیں آپ کی کنٹری کی انریسٹ سچویشن بھی ختم ہو چکی ہے نا. اب تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا ایک انریسٹ تھا پہلے, دہشت گردی تھی, وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے. اس وجہ سے اب ملک بھی سیف ہو گیا ہے. اور دوسری جو سیکیورٹی ریزن سے کہیں گوروں کو لے جانے کے لیے وہ بھی اب کسی حد تک جو ایڈریس ہو چکے ہیں, لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو NOC نہ دیں, کیونکہ ان کی پھر ٹورسٹ کو آپ جانے آنے کے لیے پھر آپ محدود کر دیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کا ٹورزم ڈیولپ نہیں ہو سکے گا, پنپ نہیں سکے گا. لہٰذا ان کو فری کریں تاکہ جہاں جانا چاہیں, ٹور گائیڈس کے ساتھ جانا چاہیں, پاکستان کے گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکیں. سر ٹیررزم کا مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن ہمارے پاکستان کا ایک دوسرا بڑا مسئلہ جو کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, جو کہ میرے خیال میں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہے, ایک انتہا پر ہے. تو ڈو یو تھنک اس کی وجہ سے بھی ہمارا فارنر یا انٹرنیشنل ٹریولر جو ہے وہ ڈرتا ہے پاکستان آنے سے؟ پاکستان کی حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک وجہ تو ہے. ویسے آپ کا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کافی ہڈل کریٹ کرتی ہے. اس پہ گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا, ہر حال میں ٹیک اپ کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ٹورزم اس ملک میں پنپے, ڈیولپ ہو, فلرش ہو, یہاں پہ فورن ایکسچینج آئے. تو یہ واقعی ایک بہت بڑی ایک چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو گورنمنٹ ہی نمٹ سکتی ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر فوری اقدامات کرے تاکہ جو ہے آپ کے جو ہڈلز آ رہی ہیں وہ ختم ہو سکیں ٹورزم کے حوالے سے. سر PTDCs ہم پاکستان میں بہت سارے ہیں, لیکن وہ جو ہیں گورنمنٹ ہیں ان کی صفائی کا اتنا خیال نہیں ہے, ان کی مینجمنٹ اتنی نہیں ہے. وہاں پہ ایک عام بندہ جو کام کرتا ہے بڑی بڑی سیلری لیتا ہے 40,000 اور کام وہ نہیں ہوتا. وہی والی بات کہ تولیے گندے ہیں, کمرے گندے ہیں, بیڈ شیٹس گندی ہیں. تو حکومت اس چیز کو پرائیورٹائز کرنے میں اور پرائیویٹائز کرنے میں کوئی رول پلے کر رہی ہے, کیونکہ اکانومی پر ایک بوجھ ہے. بالکل بوجھ اکانومی پہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا PTDC نے اور تمام صوبوں نے کہ ہمارے جتنے بھی موٹیلز ہیں 400 450 ان سب کو بند کر دیا گیا تھا, کیونکہ کوالٹی سروس نہیں دے پا رہے تھے. منیمم سٹینڈرڈز ان کے نہیں تھے جو ہونے چاہیے ہوٹلز کے. ان کو ساروں کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا تھا, کیونکہ صرف وہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ تھا وہ, کیونکہ 40,000 ہزار صرف ایک ویٹر کی سیلریز تھی, اور سروسز ناپید تھی, ناقص تھی, سب سٹینڈرڈ تھی. مطلب کمرے گندے, لنن گندا, ٹاول گندے. اب گورنمنٹ نے اس کو یہ کیا ہے کہ اس کا بڈنگ پروسیس شروع کر دیا ہے, اس میں پرائیویٹائز اس کو کرنے کا سوچ لیا انہوں نے, اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بڑے بڑے جیسے ہوٹل آپریٹرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور وہ لینا چاہتے ہیں. اس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ان ریزورٹس کو جو کہ اتنی خوبصورت جگہوں پہ موجود ہیں پاکستان میں, ان کو لیا جائے اور پرائیویٹلی اس کو رن کیا جائے, جیسے پرائیویٹ ہوٹل آپریٹرس اپنے ہوٹلس کو رن کر رہے ہیں ود دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف دی ہوٹلس. سر آپ نے ایک ٹرم یوز کی, ایک کمیٹی کا ذکر کیا جس طرح NCOC ہے جو کہ وجود میں آئی کیبنٹ سے اپروول کے بعد. آپ نے ایک دوسرے کا ذکر کیا جو غالباً آپ نے کوئی سجیشن بھی دی ہے ٹیپ کے نام سے, تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی؟ دیکھیں اس کے پیچھے تھاٹ یہی تھی کہ اپنا جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے نا صوبے کہ ہمیں ان لوگوں سے بات کرنے میں تھوڑی سی دقت آتی ہے. ان کے چیف سیکرٹریز آتے ہیں, کبھی نہیں آتے, مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے میٹنگز میں, کچھ کی اپنی آراء ہوتی ہے. وجہ یہ تھی کہ بالکل NCOC کے طرز کی کلاسک ایگزامپل ہے, ایسی اتھارٹی بنائی جائے یہاں پہ ٹورزم کی جس کے انڈر ون روف سارا کام ہو, سب صوبے اسی کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرے, پیچے جائے کہ وہ اپنا انہوں نے ایک اپنا جو ہے وہ ایریا سنبھالا ہوا ہے, اپنا کیلنڈر بنایا ہوا ہے. اس طرح سے پاکستان کو آپ ایک پلیٹ فارم سے اجاگر نہیں کر پا رہے.
پاکستان کو آپ بتا نہیں پا رہے کہ پاکستان کے بیوٹیز کیا ہے, اس کے ریئل کلرز کیا ہیں, یہاں پہ کیا کیا موجود ہے, یہاں پہ کون کون سی فیسلٹیز ہیں, یہاں پہ ریلیجس ٹورزم کہاں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایڈونچرس کون سا ہے, ایکو ٹورزم کہاں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں اجاگر نہیں ہو پا رہی. اس لیے ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ٹیپ کے نام سے ٹورزم اتھارٹی آف پاکستان بنائی جائے, جس کے انڈر صوبے کام کریں کوآرڈینیشن کے ساتھ, اور اس کا ایک سربراہ ہو, وہ اس کے ذریعے سے, جیسے اسد عمر NCOC میں بیٹھا ہوا اناؤنس کرتا ہے سارا, اور ماشاءاللہ سے اچھا کام کیا انہوں نے, اب تک بہت اچھا رزلٹس آ رہے ہیں. تو یہ اتھارٹی بننے کے بعد جب کسی ایک کو آپ جو امپاورڈ کریں گے نا, تو وہ رزلٹ بھی دیتا ہے. جب بہت سارے لوگوں کو آپ ایک ہی کام دے دیتے ہیں تو وہ کیوس ہو جاتا ہے. پھر ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے نا وہ پروگرس دکھانے کی کوشش میں, نہ ادھر وہ دکھا سکتا ہے نہ ادھر دکھا سکتا, تو کہیں پہ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی, جبکہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں, بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, لیکن اب پتہ اس لیے نہیں چل رہا کہ کوئی ایک آواز نہیں ہے, کوئی ایک لیڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جو آ کے یہ بتائے کہ ہاں یہ دیکھیں اس صوبے میں ہم نے یہ کیا, اس میں ہم نے یہ کیا, اس میں یہ کیا, اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے. دیٹ از وائی دی امپورٹنس آف PTA از ویری ویری امپورٹنٹ. سر, ہم سنتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے, اس میں 4 موسم ہیں, اس میں پہاڑ ہیں, ڈیزرٹ ہیں, سب کچھ ہے. ایف دا انفراسٹرکچر پرابلم جس پر آپ نے کہا کہ حکومت بھی کام کر رہی ہے اور اس کو بھی اس کی پوٹینشیل ٹورزم انڈسٹری کا پتہ ہے, تو اگر ہم آپ سے صحیح معنی میں پوچھیں, کیا پاکستان ایک بہترین ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے لیے؟ پاکستان ایک بہترین ڈیسٹینیشن ہے, اور اس کے تو باقاعدہ ایک انٹرنیشنل فورمز پہ ڈکلیئر ہو چکا ہے یہ. اس میں تو اب کوئی دو رائے ہے نہیں. دیکھیں نا فوربس کتنی بڑی فورم ہے, اس نے ڈکلیئر کر دیا. اس کے علاوہ اور 3-4 فورمز ہیں انٹرنیشنل جنہوں نے ڈکلیئر کیا, اور یہاں پہ کیسے ڈکلیئر کیا انہوں نے, یہاں پہ بلاگرز آئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہے, انہوں نے آپ کے ڈیزرٹ دکھائے ہیں, انہوں نے آپ کے کینینز دکھائی ہیں, انہوں نے آپ کے ماؤنٹنز دکھائے ہیں, انہوں نے آپ کے K2 دکھایا ہے, انہوں نے آپ کے جھرنے دکھائے ہیں, انہوں نے آپ کی جھیلیں دکھائی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یار یہ تو ایسا ملک ہے, یہاں پہ تو ہر چیز ہی موجود ہے, پھر موسم بھی سارے موجود ہیں. تو وہ انہوں نے آ کے اس ملک کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے بلاگرز نے. اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کو ایک مقام مل گیا, ڈسٹنکشن. تو اس کی وجہ سے یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا کہ دا بیسٹ ڈیسٹینیشن فار ٹورسٹ. Sir, before I conclude this conversation with you, my last and one very important question. Since Pakistan has an amazing potential in the tourism industry, where do you see this industry going in 5 to 10 years time? اگر حکومت کام کرے تب بھی مجھے وہ ویژن بتائیں کہ where will we be in tourism sector. اگر حکومت کام نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دیکھیں, اس کے پیچھے آپ کو ایک پوری پیشن ہونا چاہیے, کنوکشن ہونی چاہیے, جنون ہونا چاہیے. ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے بغیر جنون کے ہوگا نہیں کبھی بھی. پرائم منسٹر عمران خان کا تو کیونکہ جنون تھا ٹورزم کے اوپر, وہ خود جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی چھٹیوں میں وہ کوئی ملک سے باہر تو جاتے نہیں, اسی ملک کو ڈیولپ کرتے ہیں, اسی ملک کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا, جیسے کمراٹ انہوں نے وہ یہ, اگر عمران خان جیسا کوئی بندہ آگے یا عمران خان صاحب رہ گئے یا ان کی پالیسی ٹو ہو گئی, پھر تو آپ سمجھیں گے اگلے 5 سال میں بالکل اٹ ول بی اے نیو پاکستان ان ٹرمز آف ٹورزم. ادروائز جو آنے والے جو حکومت ہوگی 2023 کے الیکشن میں, پھر ان کی پرائرٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. اگر ان کی پرائیورٹی یہی رہی کہ ٹورزم کو ہم نے ایک ایسا شعبہ بنانا ہے جو کہ فارن ایکسچینج ارن کرے اور امپلائمنٹ جنریٹ کرے جس سے ملک کو فائدہ ہو. بڑے بڑے آپ دیکھیں کنٹریز جو ہیں ٹورزم کے بیسس پہ وہ پیسہ کما رہی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے آئل از نو فیوچر. وہ سعودی عرب کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی اپنا ایک اس طرف جا رہے ہیں کہ ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے اس کو. دبئی آلریڈی بن چکا ہے, ملیشیا بن چکا ہے, ٹرکی بن چکا ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی ویژنری لیڈر آ گیا, کوئی جنون کے ساتھ, کنوکشن کے ساتھ, پیشن کے ساتھ کام کرنے والا, تو یہ ملک بہت بہت زیادہ آپ کو ٹورزم میں ایک روشن باپ کی صورت میں آئے گا. ادروائز پرائرٹیز اگر چینج ہو گئیں تو یہ وہیں رہے گا جہاں یہ کہ پچھلے 30-70 سال سے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ویلیوبل ٹائم. ہم نے بہت کم ٹائم میں آپ سے ایشوز کے بارے میں بات کی, آپ نے ان کے بڑے زبردست سولوشن سجیسٹ کیے, اور میں امید کرتا ہوں جس بورڈ کا آپ حصہ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں تو نبھا رہا ہے,
لیکن ہم دعا کریں گے کہ سر کے اوپر سطح تک آپ کی آواز پہنچے اور اس پر عمل کریں اور پاکستان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس میں صحیح معنوں میں ایک ریولوشن آئے، اور ملک جو ہے آلریڈی ایک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ جی ڈی پی میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین فار یور ٹائم، اینڈ تھینک یو ویری مچ آڈینس فار لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ. اف یو لائک دس ویڈیو ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر ود یور فرینڈز، جس سے وہ پاکستان کی ٹورزم کی انڈسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہی ہے حکومت، کیا مسئلے ہیں اور اس کے کیا سلوشنز ہیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل. تھینک یو.